حضرت مفتی محمود رحمہullah سیاست کے میدان میں آتے ہیں، حالانکہ شیخ الحدیث ہیں، بخاری پڑھاتے ہیں، سیاست کے میدان میں آتے ہیں، حالانکہ مفسر قرآن ہے۔ شیراں والے باغ کے اندر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کی جگہ 10 دن میں الحمد کی الف سے والناس کی سین تک پورے قرآن کی تفسیر پڑھاتے ہیں، حالانکہ افتاء میں اس کے مقابلے کا مفتی کوئی نہیں ہے، لیکن یہ بندہ سیاست میں آتا ہے، اسمبلی پہنچتا ہے تو مفتی محمود رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں بہت حیران ہوتا ہوں، میں دیکھتا ہوں میرے منہ پہ داڑھی ہے، میرے سر پہ پگڑی ہے، میں پیغمبر کے دیے ہوئے قرآن، پیغمبر کے دیے ہوئے فرمان سے خود کو متعلق سمجھتا ہوں۔ اللہ تو نے میرے لیے یہ فیصلہ کیسے کیا تھا، مجھے ان اسمبلی کے لوگوں میں بٹھا دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں بھی نہیں پڑھتے، دین کے قریب بھی نہیں ہے، اللہ میں ان بے دینوں میں بیٹھوں گا۔ اللہ وہ بخاری کا سبق اچھا نہیں تھا، اللہ وہ قرآن کی تفسیر اچھی نہیں تھی، اللہ وہ فقہ کا درس بہتر نہیں تھا، میں مدرسے میں اٹھ کے یہاں سے آیا۔ کہتے ہیں پھر ایک وقت آیا اللہ نے میرے اوپر کھولا، اے محمود ابن صدیق، رب نے تجھے چنا ہے تو پھر قادیانیت کی سرکوبی کے لیے چنا۔ یہ تاریخ 1974 کی اٹھی، سید یوسف بن نوری محدث جلیل بانی جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی، ان کی قیادت میں ملک پاکستان کے کونے کونے میں علماء، طلباء، مشائخ، فقہاء، اتقیاء، اولیاء جمع ہو کر تحریک ختم نبوت میں چلتے ہیں، اور اسمبلی میں تمام مکاتب فکر، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ کوئی اور اہل ہو، یہ سارے حضرت مفتی صاحب کی قیادت میں جمع ہو کر اس وقت کی پیپلز پارٹی کی حکومت، اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو کو اس بات پہ آمادہ کر لیتے ہیں کہ قادیانیت کا مسئلہ اب روڈوں پہ حل نہیں ہوگا، قادیانیت کا مسئلہ اب چوکوں پہ حل نہیں ہوگا، قادیانیت کا مسئلہ اب چوراہے پہ نہیں ہوگا، قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو بھی بلاؤ، قومی اسمبلی میں مرزائیوں کو بھی بلاؤ، قومی اسمبلی میں مسلمانوں کو بھی بلاؤ، اللہ کا قرآن درمیان میں رکھو، رسالت مآب کا فرمان درمیان میں رکھو، رسول اللہ کا یارانہ، حضور کے صحابہ، رسول اللہ کا گھرانہ، رسول اللہ کی اہل بیت کے تشریحات کو، فرامین کو، احکامات کو، تعلیمات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں قادیانیت کا اسلام سے کتنا تعلق ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، جمعیت علماء اسلام۔ قادیانیت بلائی جاتی ہے، 13 دن موقع ملتا ہے، آؤ کفر کو اسلام کے نام پہ پیش کرنے والوں، مرزا قادیانی کے گماشتو، مرزا قادیانی کے پروردو، آؤ اپنے کفر کو پیش کرو۔ تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ وہ دلائل کی دنیا میں ہیجڑے بن جاتے ہیں، دلائل کی دنیا میں خنسے بن جاتے ہیں، جیسے ان کے پاس بچہ پیدا کرنے کی پاور نہیں ہے، انہوں دلیل دینے کی پاور نہیں تھی، بالکل زیرو ہو گئے، جیسے گدھے کے سر پہ سینگ رہی ہے۔ قادیانیت دلائل سے آئی ہو جاتی ہے، جیسے اندھے کو کوئی دکھتا نہیں ہے، قادیانیت دلائل میں زیرو۔ 13 دن تک مفتی محمود نے ان کی اس منجی کو ٹھوکا ہے جو مرزا قادیانی نے بن کے امت میں فتنے کی بنیاد رکھی تھی، اور اس جگہ قادیانیوں نے اپنے کفر کو پیش کیا تو مفتی محمود رحمہ اللہ نے اسمبلی کے لوگوں سے پوچھا، اور اسمبلی کے ممبران، ممبر آف دا پارلیمنٹ، مجھے بتائیے تم اپنی ماں کو دیانتدار سمجھتے ہو یا اپنی ماں کو خائن سمجھتے ہو؟ تمہاری ماں تمہارے ابو سے چھوڑ کے کسی اور جگہ منہ کالا کرانے گئی تھی یا نہیں گئی؟ اسمبلی کے لوگوں نے کہا کیا بات ہے،
محمود سوال یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا وجہ یہ ہے تم سارے محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہو۔ کہا جی ہاں۔ کہا مرزائی کہتے ہیں ہر وہ بندہ جو مرزے کو نبی نہیں مانے گا الا ذریۃ البغایا، وہ کسی اس عورت کی اولاد ہے جس نے زنا کرایا ہے، خطا کی ہے، گناہ کیے ہیں، اس نے منہ کالا کیا اور بچہ پیدا ہوا، وہ حلالی بیٹا نہیں ہے، حلالی ماں کی اولاد نہیں ہے جو مرزے کو نہ مانے۔ بتاؤ اسمبلی کے لوگوں تم اس بات کے قائل ہو؟ اسمبلی تڑپ اٹھتی ہے، لوگ بیک زبانوں کے کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، حالانکہ یہ وقت تھا۔ مفتی محمود رحمہ اللہ فرماتے ہیں مرزا قادیانی کے پوتے پر بڑی پگڑی تھی، اس کے ماتھے پر کلمے کا بیج تھا، اس کے کندھے پر حوائل شریف لٹکی ہوئی تھی، جبہ پہن کے آیا، سفید کرتا پہن کے آیا، حضور پاک کے نام پہ بڑے احترام سے یوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے درود پاک پڑھتا۔ لوگ سمجھتے وہ تیری مفتی محمود اور یہ مولوی کتنے سچے مسلمان ہیں، یہ اتنا سچا ہے، اس کی دیانت داری مشہور ہو رہی تھی، لیکن قادیانیت کے باتیں سامنے آئی، حوالہ جات سامنے آئے، مسلمانوں کی ماں پہ اعتراض سامنے آیا، رسالت مآب سے دشمنی سامنے آئی، تو اسمبلی کے لوگوں نے اسے کافر اقلیت قرار دیا۔ اور قائد تحریک رب کروڑوں رحمتیں نازل کرے، ہزارہ کی سرزمین مانسیرا کے علاقے بفا میں اس قبرستان کی اوٹ میں کفن کی چادر لے کر سونے والے بطلے حریت مولانا غلام غوث ہزاروی پر اللہ کروڑوں وہ رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے محضر نامہ پیش کیا، کہا مرزے نے الف سے کتنی گالیاں دی ہے، با سے کتنی دی ہے، تا سے کتنی دی ہے، سا جیم ہا اور پوری یا تک گن کے دکھائی کہ مرزا اتنا فحاش تھا، اتنا لعان تھا، اتنی گالم گلوچ کرنے والا تھا۔ آخر جب دلیل کی دنیا میں وہ زیرو ہوئے، مسلمانوں کفر ہار گیا، اسلام جیت گیا۔ میں یہ بات پوری سنا اسی لے رہا ہوں کہ جو میں نے تمہید میں بات کی ہے سیاست پر، تو مفتی محمود رحمہ اللہ فرماتے ہیں پھر مجھے سمجھ آیا کہ مجھے رب نے بخاری کی درسگاہ سے اٹھا کے، تفسیر قرآن کی درسگاہ سے اٹھا کے یہاں کیوں بھیجا۔ اور سنو، 100 سال محنت ہوئی ہے، 10 لاکھ بندہ گھر سے بے گھر ہوا ہے، 1 لاکھ زخمی ہوا ہے، 10,000 ماؤں کے سہاگ اجڑے ہیں، باپ کے لخت جگر نور نظر کٹے ہیں، لیکن قانون نہیں بن سکا۔ قادیانیت کے خلاف آئین میں ترمیم نہیں ہو سکی، بات نہیں آ سکی۔ وہ ایک سیاسی مولوی کی محنت، ایک سیاسی عالم کا اسمبلی پہنچنا اور باقی علماء کا تائید کرنا وہ کام کر گیا جو کئی مدرسے نہ کر سکے۔ اب دیکھو عالم کو سیاست میں آنے پر کتنا ضروری ہونا چاہیے۔ اصل یہ ہے جب یہ ہوا، اب قادیانیوں نے سوچا کیا کرے، کوئی حل ڈھونڈو۔ قادیانی تو کافر اقلیت قرار آ گئے، بائی اسٹیٹ ان کو کافر اقلیت قرار دے دیا گیا، کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان میں اپارٹمنٹ ہو گئی ہے، اب تو قانون بن گیا ہے۔ رسول اللہ کو خاتم النبیین نہ ماننے والے کا مسئلہ یہ ہے، ہم قادیانی اذان نہیں دے سکتے، دیں گے تو پہلے مسلمان بنیں گے تو اذان دیں گے، کافر بن کے کیوں دیں؟ کلمے کی دعوت نہیں دے سکتے، اپنی مسجد کو اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ یہ ساری پابندیوں میں جکڑے تو اپنے باپ انگریز کے پاس انگلینڈ میں جا کر پناہ لی۔ جب وہاں گئے تو پھر قادیانیوں نے ایک بیانیہ بنایا، ایک موقف بنایا، ایک عنوان بنایا، ایک سلوگن بنایا۔ وہ کیا؟ علماء کی قدر کرو، عالم بہت اچھا ہوتا ہے، تمہیں نماز پڑھاتا ہے تمہارا امام ہے، تمہیں جمعہ پڑھاتا ہے تمہارا خطیب ہے، دعوت و تبلیغ میں لے کر جاتا ہے، تدریس کرتا ہے، خانقاہ میں جاتا ہے، اللہ اللہ کراتا ہے،
شیخ طریقت ہے, تصوف کو سنبھالا ہوا ہے, بڑا نیک آدمی ہے, ان سب کی قدر کرو. سیاسی مولوی کی قدر کی ضرورت نہیں ہے, اس کے اسلام آباد سے پرواہ ہے. کیوں؟ قادیانی جانتا تھا کہ 100 سال میرے خلاف مدرس میں محنت کی ہے, میں اپنے ترتیب پر شیطانیت پھیلاتا رہا. 100 سال میرے خلاف شیخ طریقت نے خانقاہ میں بیٹھ کے ذہن سازی کی ہے, لیکن میں اپنے کام پر کار بند رہا. قادیانی جانتا ہے تبلیغ والوں نے, تدریس والوں نے, مدرسے والوں نے, مصلی والوں نے, منبر والوں نے میرے خلاف ضرور ذہن سازی کی, میرے خلاف باتیں ضرور کی, لیکن میرا بال بھی کا نہ کر سکے. ہاں یہ سیاسی مولوی آیا, الیکشن میں آیا, اسمبلی آیا, منبر بنا, سیاست کو سنبھالا تو میرا کچومر نکال کے رکھ دیا. اسے چوٹ لگ چکی ہے, اسے پتا ہے مجھے چوٹ لگے گی تو اب بھی سیاسی عالم سے لگے گی. اس نے یہ بیانیہ بنا دیا, عالم ہے مسجد والا, عالم ہے مدرسے والا, عالم ہے خانقاہ والا, عالم ہے اللہ اللہ والا, عالم ہے تبلیغ والا, عالم ہے باقی معاملات والا, سیاسی عالم نہیں ہے. میں کہتا ہوں سنو قادیانیوں, عالم تبلیغ والا بھی ہے, عالم تدریس والا بھی ہے, عالم خانقاہ والا بھی ہے, عالم مدرسے والا بھی ہے, عالم امام بھی ہے, عالم خطیب بھی ہے, لیکن سیاسی عالم وہ ہے جو اسمبلی میں بیٹھے گا, حفاظت تمام علماء کی ہوگی, اسمبلی میں بیٹھے گا, حفاظت مدارس کی ہوگی, اسمبلی میں بیٹھے گا, حفاظت مکاتب کی ہوگی, اسمبلی میں بیٹھے گا, باقی مولویوں کی داڑھی اور پگڑی بچے گی, وہ دین کو نافذ کرے گا, یہ دعائیں کریں گے. تو اسی لیے محافظ کو ہم بھول گئے. جو میرے مدرسے کا محافظ, میری مسجد کا محافظ, میری دینداری اور تدین کا محافظ, میرے اسلام و ایمان و اقان و احسان کا محافظ, میرے دینداری میں میری داڑھی اور پگڑی کا محافظ, جس کی بنیاد پر میں سینہ اٹھا کر دین کی محنت پہ چلتا ہوں, وہ تمام کام اسمبلی میں بیٹھ کے سیاسی عالم کر رہا ہے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.